پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے یہ چینل لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے۔ یہی آپ کا حصہ ہے، یہی آپ کا صدقہ جاریہ چیز بنے گی، اور جتنے لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اللہ پاک ان کو ایک بہترین اجر دے گا۔ جزاک اللہ۔ اکارڈنگ ٹو اسلام، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہہ دیا کہ جو شخص بھی جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گناہ عظیم قرار دیا ہے کہ اگر تم جنگ میں جا رہے ہو اور وہاں پہ پہنچ کر تم پیٹھ دکھا کے واپس آ جاتے ہو تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خاص طور پہ ناراض ہوتا ہے جو میدان جنگ میں تو جائے مگر پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے۔ اور عرب میں جب جنگ ہوا کرتی تھی اور کوئی شخص بزدلی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے پیٹھ دکھا کے بھاگنے لگتا تھا تو بہت سخت قسم کے اشعار پڑے جاتے تھے، بہت تنقید کا نشانہ اس شخص کو بنایا جاتا تھا کہ اس نے جنگ سے پلٹنے کا ارادہ کیوں کیا۔ تو ہمارا دین اس چیز کو لے کے بہت سخت ہے کہ جنگ ہو رہی ہو جہاں پہ پتہ ہو کہ انسان کی جان جانی ہے، جہاں پہ پتہ ہو کہ پیچھے آپ کے بچے ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہے وہ سوائے اللہ کے ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ جنگ چھوڑ کے اگر بھاگتے ہیں تو یہ گناہ عظیم ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ تو ایک جنگ کا جو تھا فلسفہ وہ تھوڑا سا بیان کیا۔ اب اس بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ وہ لوگ جو اپنی خود کی جنگ ہار جاتے ہیں، ایک انسان کے اندر بھی ایک جنگ ہوتی ہے نا، کئی مشکلات کی وجہ سے، کئی حالات کی وجہ سے، کئی دماغی سوچوں کی وجہ سے جو خود کے اندر جنگ پیدا ہو جاتی ہے، یہ کتنی چھوٹی سی جنگ ہے۔ آپ اس چیز کو اگر کنسیڈر کریں بڑی جنگ عظیم کے ساتھ یا جہاد کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے کہ جہاد اگر ہو رہا ہے یا جنگ اگر ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے کہا ہے کہ گناہ عظیم ہے کہ آپ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آج کے دور کے انسان ہیں، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہم جنگ ہار جاتے ہیں، ہم اٹھ کے کوئی بھی کام اپنے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اب بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر کتنے سخت احکامات لگتے ہیں، جبکہ اسلام میں مایوسی، ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس چیز کی کوئی چیز نہیں رکھی۔ اگر مایوسی یا ڈپریشن رکھا ہوتا تو اس کے اوپر احادیث بھی ہوتی، آیات بھی ہوتی۔ پورے قرآن میں آپ کو ڈپریشن کی کوئی آیات نہیں ملے گی، پوری حدیث کی جتنی بھی کتابیں وہاں پہ آپ کو کوئی بھی احادیث ایسی نہیں ملے گی جو ڈپریشن والوں کے لیے ہوگی، کیونکہ اس چیز کی، اس نام کی کوئی چیز اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہمارے پاس اگر جاب نہیں ہے تو ہم جنگ ہار جاتے ہیں اپنی زندگی کہ نہیں اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، بجلی کے بل زیادہ آ گئے ہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، بچوں کی فیس نہیں دینے ہو رہی تو ہم لوگ جو ہے نا ہار جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ انسان کی اپنا ایک ذہن ہے، اپنی ایک سوچ ہے نا، کوئی ریلیشن شپ ہے، کسی کے ساتھ آپ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کو نہیں ملا تو آپ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا پینا دیا، میسر کیا، اور اس کے بعد آپ کسی ایک چیز میں انوالو ہوتے ہیں؟ یہ تو آزمائشیں آئیں گی نا۔ دیکھیں زندگی ہے، زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، ان دونوں چیزوں سے مل کے زندگی بنی ہوئی ہے، تو اس میں خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا۔ غم کے ٹائم پہ ہم لوگ کتنی ایسی چیزیں، اب ہماری یوتھ دیکھیں نا کتنے زیادہ ڈپریشن میں ہے۔ یوتھ کا کیا کام ہے ڈپریشن میں آنے کا؟ پریشانی ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پریشانی اور آزمائش ایک مومن کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ مومن کو توڑنے کے لیے آتی ہے۔ تو پھر مومن کہاں مضبوط ہو رہا ہے؟ اگر مضبوط نہیں ہو رہا تو اٹس مین ہم مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں دو ہی رستے ہو سکتے ہیں نا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک آزمائش ہمیں پریشان کر دیتی ہے اور ایک آزمائش، ایک تکلیف ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دیتی ہے تو ہم مومن تو نہ ہوئے، کیونکہ اس نے ہمیں مضبوط نہیں کیا۔ وہ جو اس کا کردار تھا اس آزمائش کو ہمیں پختہ کرنے کا، وہ تو نہیں لیا ہم نے، وہ کام نہیں لیا، وہ چیزیں ہم نے اس پریشانی سے نہیں سیکھی، الٹا ہم ڈپریشن میں چلے گئے، الٹا ہم نے کام چھوڑ دیا، کام پہ نہیں گئے،
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کوئی پریشانی رشتہ داروں سے ملی تعلق ختم کر دیا، ماں باپ سے کوئی پریشانی ملی تو ان کے ساتھ اونچی آواز میں بول لیا، گالم گلوچ کر لی، باس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو جاب کو ٹانگ ماری اور گھر واپس آ گئے غصے میں آ کے کہ نہیں میں نے نہیں جاب کرنی۔ ریلیشن شپ میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا، کوئی ریلیشن شپ میں دو لوگ منگنی ہے یا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہونے والی ہے، آپس میں ان کی اگر بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی فیملی کی وجہ سے بات ہوئی، کچھ بات چیت بڑھتے بڑھتے تھوڑی سی بڑھی، تو بجائے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کے، وہاں پہ ہم لوگوں نے رشتے توڑ دیے۔ ابھی بچی جو رخصت ہو کے بھی نہیں آئی، اس کا گھر وہاں پہ رخصت ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں ہیں کہ ہم اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہیں۔ اگر ہم جب اعصابی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں نا، ہمارا ذہن صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم فیصلہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آزمائش ہم پہ لائی ہے یا یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی اگر ہم پہ آئی ہے تو اس میں ہم نے بڑا مثبت رہ کے فیصلہ کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اس موقع کے اوپر ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری زندگی کا ہمارے لیے پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژنس نہیں لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا کہہ لیں کہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والی بات ہے سچویشن سے، اور اس چیز کو آپ اسی لیول پہ رکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنگ سے بھاگا پیٹھ دکھا کے تو اس کے لیے جو ہے نا میری ناراضگی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے، آپ کو اپنے بارے میں رائٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک اسپیسیفکلی ورک ٹائم ہوتا ہے نا اس چیز کا، جب آپ نے فیصلہ لینا ہے، وہ اگر آپ ضائع کر دیتے ہیں، اس کو آپ ڈیلے کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس کے بعد آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر مومن اس کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو میں نے بہت بڑی بات شروع میں کہہ دی، اس بات کے آغاز میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ آپ اس سچویشن میں بھی بھاگ نہیں سکتے، تو آپ ایسی سچویشن میں پریشانی کا شکار ہیں کیوں؟ میری آپ تمام بہن بھائیوں دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا مسئلے کا شکار ہے نا، تو آپ کو بہت بڑی مثال دیا، اس کو آپ مد نظر رکھیں، اس کے اکارڈنگ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو گرنے ہی نہیں دے رہا ہے، موقع ہی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گرنا ہی نہیں ہے، گرنا تمہاری صفت میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مسلمان اور مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، جس نے ایک دفعہ نبی کو کہہ دیا کہ وہی میرا نبی ہے، آخری نبی وہی ہے، اللہ ہی جو اس دنیا آخرت کا ہر چیز کا مالک ہے وہی میرا خدا ہے، اسی نے اچھائی برائی زندگی موت بنائی ہے، وہی میرا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو بس سب چیزوں سے آپ آزاد ہوں گے۔ اس کے باوجود جو شخص ان باتوں میں جھگڑا رہتا ہے، جو شخص ہار جیت کی ٹینشن میں لگا رہتا ہے، جو شخص تھوڑی سی ناکامی دیکھ کے پریشانی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جو شخص کسی بھی ریلیشن شپ میں کسی بھی کام کو لے کے انزائٹی کا ڈپریشن کا شکار ہو کے ہار جاتا ہے، وہ سٹیپ آگے نہیں بڑھاتا بلکہ جہاں تک آیا ہوتا ہے اس سے بھی 10 قدم پیچھے پلٹ جاتا ہے، تو یہ چیز مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے کردار کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر کام کریں کہ ایسی کون سی چیز ہے۔ یہ شیطان کی شیطانیت تو نہیں ہے کہ جو آپ کے کردار کو کمزور کر رہی ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کر رہی ہے، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے نا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح بڑی پاک، وہ کہتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی پاک روح ہوتی ہے، سب کہتے ہیں پاک روح ہے بچہ، پاک روح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک روح ہی اتارتا ہے۔ یہ شیطانی چیزیں یہاں پہ ہیں نا، آسمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے، وہاں پہ تو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ دنیا میں ساری فحاشی ہے، دنیا میں ساری برائی ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں جب کوئی بچہ آتا ہے یا دنیا میں کوئی شخص جب دنیا داری میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو کافی ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ انسان خود برا نہیں ہوتا، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو فطرت کوئی بری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان میں اپنی ایک خوبی رکھ کے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ تو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں، نظر بد ہوتی ہے، انسان کو چپک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ غلط سوسائٹی میں پڑھ کے تو ان کو برائی اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہے، اپنا وہ کیونکہ استغفار زیادہ نہیں کرتے، ان کا دل آلودہ ہوتا ہے، تو اس لیے نا ان کو کوئی بھی گناہ نہیں لگتا۔
اگر وہ شروع سے ہی ان کو کوئی برائی لگے اور وہ استغفار کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق اپنا رکھیں نا، تو وہ کبھی بھی دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتے ہیں شیطان کے کاموں کی طرف۔ اور اگر کوئی شخص ایسے ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے نا، غور و فکر اپنے نفس پہ کرنی چاہیے، اپنے نفس کو پاک رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان تو اسی طرح سے کھلی دشمنی پہ ہے، آخرت تک رہے گا۔ باقی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ خوبصورت چیزیں، خوبصورت باتیں، یہ ہمارے لیے ان کو فیل کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ ایسی سچویشن آ جائے نا پریشانی دکھ والی، تو اللہ نے کہا ڈٹ کے مقابلہ کرو، بالکل ڈٹ کے مقابلہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پریشانی کے آگے گر جانے کی۔ میرے سے مدد مانگو، میں مدد دوں گا، میں ہی ہوں تمہیں مدد کرنے والا، مجھے پکارو، تو بات ختم ہو جاتی ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بڑے پیار سے میں مخاطب ہوں، بڑی ریکویسٹ سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، وہ کسی بھی لیول کی مایوسی ہے اس کو چھوڑ دیں، کمر باندھیں اپنی، کھڑے ہوں، محنت کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رزلٹ نہ دکھایا تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ ہاں جی ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم نے اس پریشانی کو پیچھے پھینک کے ایک سٹیپ آگے لیا تھا، لیکن اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ ایسا کبھی بھی آپ دیکھیں گے نہیں۔ آپ ہمیشہ جس بھی کام کے لیے محنت کریں گے، وقتی طور پہ اگر آپ کو اس چیز کا رزلٹ نہیں ملا تو آپ کو تھوڑے ٹائم بعد اس کی مصلیت نظر ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مصلیت دیکھنے والی آنکھ انسان میں رکھی ہے، اور تھوڑے ٹائم بعد انسان کو مصلیت ضرور نظر آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، کیونکہ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور آپ کے تعاون بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔